جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. معزز مکرم محتشم لائق سجز تکریم علماء سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی عزیز بچوں، بالخصوص آقا مولائی سیدی سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ علینا و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأما بنعمت ربک فحدث. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ از بہر خدا امدادکم، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل و خاش آزاد گل و قبا امدادکم. غوث اعظم غبنی بی سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مددکم 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 یا معین الدین چشتی. قادرین نعرے یا غوث اعظم لی ظلم، بنز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی ظلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام کے جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کر لیں. انہی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ بھائی عمران صاحب اور ان کے جملہ برادران، ان کے اعزاء اقرباء اور جملہ اہل خانہ جنہوں نے بھی اس محفل کو سجانے میں کوششیں کاوشیں محنتیں کی ہیں، وہ مبارکباد کے لائق ہیں. اس لیے کہ یہ محفل حضور کے بیٹے کے نام سے سجی ہے اور آج کی محفل کا دولہ بن کے بھی حضور کا بیٹا آیا ہوا ہے. حضور کا شہزادہ تشریف فرما ہے. یقیناً یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے. یقیناً میں اگر بات کروں اور آپ سمجھ جائیں تو پھر میرا کہنے کا حق بھی ادا ہو جائے. یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کبھی کنواں پیاسے کے پاس، کبھی کنواں پیاسے کے پاس. سارے بولیں کبھی کنواں پیاسے کے پاس، کبھی کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا نا. ہمیشہ خدا کی قسم لوگ پلگرام شریف جایا کرتے ہیں نظر ڈلوانے کے لیے. یہ ہمارا نصیب ہے کہ پلگرام شریف کا طبیب ہماری بستی میں ہے. یہ ہمارا اپنا نصیب ہے. اور یقیناً یہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے. جیسے وارث بھائی چشتی نے بھی کہا تھا کہ جسے یہ مسکرا کے دیکھ لیں بیماریاں اتار دیتے ہیں، جسے مسکرا کے دیکھ لیں بیماریاں اتار دیتے ہیں، جسے جلال میں دیکھ لیں سارے بھوت اتار دیتے ہیں، سارے بھوت اتار دیتے ہیں. اور
आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही थी। अरबाब मिंबर तवज्जो दें, अगर नींद आ रही है तो बेशक जाके सो सकते हैं, किसी को यहाँ जबरदस्ती नहीं बिठाया गया है। और अगर बात समझें तो ये सोच करके सुभान अल्लाह के, ताकि मुझे पता चले आप समझ लें, वरना मैं ये जानता हूँ कि मैं बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सारे सूबों में तकरीर करता हूँ, इन सब की समझ में मेरी बोली आया करती है। इन सब की समझ में मेरी भाषा आती है। मैं अपने उत्तर प्रदेश में बोल रहा हूँ, यकीनन यहाँ आसानी से बात समझ में आ जाएगी। आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने कहा था, साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम, नकद अपना दाम, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम हाज़रीन को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बीच बहुत अजीम शख्सियत जलवागर है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत के कदमों की बरकत से माला माल फरमाए। और मैं एक बात कहता हूँ कि आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ बसती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। मैं बिलग्राम शरीफ कभी जुमेरात में जाना हो ना, तो इनके आंगन में जाके देखना, ऐसा लगता है कि मुफ्ती आजम हिंद का दौर पलट आया है। हाँ, मुफ्ती आजम हिंद का दौर पलट आया है। जिन्होंने देखा है वो इस बात की तायीद करेंगे कि सरकारे मुफ्ती आजम हिंद जिधर से निकलते थे बीमारों की लाइन लगती थी, और जिसे एक बार देख लेते थे अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता था। और यही आज हाल बिलग्राम शरीफ में हजरत के आंगन का है। ये बिलग्राम शरीफ जाने वाले लोग, और मैं तो अक्सर कहता हूँ क्यों इधर उधर धक्के खा रहे, एक बार मुंह उठा के बिलग्राम शरीफ आ जाओ और इनके टुकड़ों पे जाके बैठ जाओ, पलो इनके टुकड़ों पे, और इतना कहो तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में डाल, जड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका के। हम सारे मुस्तफा की औलाद का सदका खाते हैं, अकीदा है हमारा, ये हमारा अकीदा है, हम हुजूर की औलाद का सदका खाते हैं। और हम अपनी अगर बात करें तो समझें, हमें तो जब तक हम हुजूर की और उनकी नस्ल की बातें ना करें। और शुक्र है हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। हम जिनकी उम्मत में पैदा हुए आज भी उनकी नस्लों के टुकड़ों पे पड़े, लिहाजा जितने यहाँ बैठे हैं नसीब वाले हैं, हजरत की मौजूदगी में बैठे हैं। और आज एक बात कह दूं, हमारी जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं, रात भी गुजर रही है, शामें भी गुजर रही हैं, सुबह भी गुजर रही है। हिसाब एक एक पल का अल्लाह की बारगाह में देना है। आपको मेरा नहीं देना, मुझे आपका नहीं देना, मुझे अपना देना, आपको अपना देना। एक एक लम्हे का हिसाब होगा। रब पूछेगा रात किधर गुजारी, कोई कहेगा फलां बैठ के चाय की दुकान पे 12 बजे तक गीबत करता रहा, कोई कहेगा फलां रोड पे बैठ के यारों के साथ गप्पे शप्पे मारता रहा। मुकद्दर वाले वो आज की रात के बारे में सवाल होगा, मुस्कुरा के कहेंगे मालिक तेरे बगदाद वाले रोज की महफिल सजी थी, दुनिया सो रही थी, हम मुकद्दर जगाने बैठे थे, मुकद्दर जगाने बैठे थे। मालिक हम तो तेरे बगदाद वाले अब्दुल कादिर की महफिल में थे, और कौन था? का वो आया था जिसे तेरे महबूब का शहजादा कहा जाता है, कहा पेश किया जाए। तो फिर हम यूं ही नहीं करेंगे, फिर तो बरेली वाले का दामन पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौश है और लाडला बेटा था, जो मेरा गौश है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर की सुन्नत दिया, फैज़ान सरकार गौस आज़म, फैज़ान तकवे की बात की जाए, अगर तकवे की बात की जाए, खुदा की कसम आजकल ना नफ्स की जंग छिड़ी है। 8-10 गाड़ियां आगे पीछे ना हो तो मैं कामिल पीर नहीं,
17-18 نعرے لگانے والے نہ ہو تو میں کامل پیر نہیں، مگر خدا کی قسم میں ایک بات کہوں، سب سے بڑی بات وہ ہے اور سب سے بڑی ذات وہ ہے جو اپنے نفس کو مار لے. سب سے بڑی ذات وہ ہے جو اپنے نفس کو مار لے. ایسے لوگ زمانے میں بہت کم ملتے، بہت کم ملتے. انہیں متقیوں کی جماعت میں اگر میں کہوں ملک ہندوستان میں میرے علم کے مطابق سر فہرست اگر کسی ذات کا نام آتا ہے تو وہ سرکار ویسے صاحب کرنا ہے. اور میں اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے جبے و دستار میں نے دیکھے. کئی پیر تو اسی لیے ہی ناراض ہیں تاریخ کو بھی. یہ جھگڑا کیا ہے اور خدا کی قسم. اور ایک میں جملہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ہر نام کے ساتھ ملت نہ لگایا، ہر نام کے ساتھ ملت نہ لگایا. یہ ملت اتنا عام جملہ ہو گیا ہے، ایسا نام ہے کہ لگتا ہے کچھ ناموں کے ساتھ لگا دو تو نام کی توہین ہوگی. اور رہ گئی سیدوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سب سے بڑا لقب یہ ہے کہ یہ سید ہیں. اس سے بڑی شرف کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ سید ہے. اس لیے کہ مفکر آپ محنت کر کے بن سکتے ہیں، محدث محنت کر کے بن سکتے ہیں، مدرس محنت کر کے بن سکتے ہیں، مفتی محنت سے بن سکتے ہو، مقرر محنت سے بن سکتے ہو، لیکن سید محنت سے نہیں بنا کرتے. سید تو لوگ نصیبوں سے بنا کرتے ہیں، نصیبوں سے سید بنا کرتے ہیں. خدا کی قسم فخر کی بات یہ ہے کہ آل رسول. اور رہ گئی بات، میں ایک بات کہوں آپ سے، اپنی سوچئے گا، اپنی سوچئے گا، ان کے چکر میں نہ پڑیے. بڑی بات کہہ رہا ہوں، میدان قیامت میں حکومت بھی انہی کے نام کی چلے گی اور جنت ملکیت بھی انہی کی ہے. اور بڑی بات کروں، یہ بیٹے ہیں فاطمہ زہرا کے. وہ سوال کیا تھا کسی نے ایک عام بندے سے، کہا تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اس نے کیا کہا کہ جنت میں. کہا دلیل کیا؟ اس نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر رب قیامت میں میرا حساب میری ماں کے حوالے کر دیا تو میری ماں کدھر ڈالے گی؟ اس نے کہا ماں تو کبھی بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، ماں تو کبھی بیٹے کو دوزخ میں نہیں ڈالے گی، ماں تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتی کہ یہ جہنم ہے. میں جانتا ہوں ماں کیسی ہوتی ہے. بغداد والوں سے پوچھو، 80 دینار چھوڑ کے گئے تھے باپ. ماں نے بچپن کا وہ سپاہ کا گھر سے نکل گئے اور بچوں کے ساتھ کھیل گئے. بچوں نے ایک بیل گھیر رکھا تھا. بچپن سب کا گزرا ہے، ممبر والوں کا بھی، نیچے والوں کا بھی. بچپن کیسا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. بیل کو گھیر لیا، بیل پریشان، کوئی پونچھ پکڑ لا، کوئی کام. اس پاک فرماتے میں بھی وہی تھا. میں نے پونچھ کو ہاتھ لگایا نا، بیل نے میری طرف دیکھا، کہنے لگے عبد القادر کم سے کم تم تو دیکھو، تمہیں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. کہتے بیل بولا نا، میں ڈر گیا، توڑ لگا دی گھر. بس کہتے میں گھر میں چھپ کے لیٹا نا تو لبیک اللہم لبیک کی آواز آ رہی تھی. میں چھت پہ چڑھا دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں اپنی چھت پہ گیا، مجھے کعبے کا حرم نظر آ رہا تھا، لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اب ماں کیا ہوتی ہے، ماں نے جب توڑ کے نیچے آئے تو ساری باتیں بتائیں. ماں نے متھا چوم کے کہا تھا لال نہ ڈر، تیری بڑی شانیں ہیں. جب تو آیا تھا نا تو کوئی تیری آمد سے پہلے تیری آمد کا اعلان کر رہا تھا، تیرے آنے سے پہلے کوئی تیری باتیں بتا رہا تھا. میرے لال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ امی میں چھت پہ گیا، میں نے حرم دیکھا ہے. اللہ اکبر. ماں نے نا لال کو سینے سے لگایا، 80 دینار سے نکالے. کہنے لگے بیٹے 40 تیرے ہیں، 40 تیرے بھائی کے ہیں. لے میں اکیلی ہوں، تیرے ساتھ تو نہیں آ سکتی، جا پردیس جا، علم دین سیکھ. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے. بغداد والا چلنے لگا نا، بغداد والے کی ماں ہوتی ہے
چاہے وہ سرکار کی ماں ہو، چاہے وہ غوث الورا کی ماں ہو، چاہے میرے مصطفیٰ کی ماں ہو، ماں ہوتی ہے۔ چلنے لگے ماں نے کہا عبدالقادر جیب بھی پلٹ کے آنا، رب جانے ملاقات ہونا ہو، آ میرے سینے سے لگ جا۔ ماں نے 3 بار سینے سے لگا کے بیٹے کو بھیجا۔ اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے۔ پھر کہا میرے لاڈلے کا جی امی ایک وعدہ تو ماں سے کر کے جا۔ کہا کیا؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ دے۔ سرکار غوث پاک نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا۔ ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ وعدہ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جیسی اتنی بات کہی ماں کے کہنے پہ سرکار غوث پاک نے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ماں وعدہ کرتا ہو کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سب جانتے ہیں جب قافلے کے ساتھ چلے، ڈاکوؤں نے گھیرا، چوروں نے گھیرا اور ساری تلاش کی گئی، سکے نہ مل سکے۔ آپ کہتے ہیں سب لوٹ کے چلے گئے۔ کسی نے کہا بچے تو کچھ نہیں لایا؟ میرے بغداد والے نے کہا تھا کچھ کی بات کرتے ہو، 40 سونے کے سکے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ سب نے کہا بچہ ہے، جب تلاش کے چلے گئے، جا کے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا سب کو لوٹ لائے ہیں، لیکن ایک بچہ کہہ رہا ہے اس کے پاس سکے تو ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بلاؤ بچے کو۔ سرکار غوث پاک کو بلایا گیا۔ سب جانتے ہیں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا جملے سننا، اس نے کہا بیٹے کیا ہے تیرے پاس؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہا کدھر رکھے ہیں؟ آپ نے کہا میری صدری میں میری ماں نے سل دیے تھے۔ کہا ذرا کھول تو صحیح۔ جب بند کھولے گئے، سونے کے سکے زمین پہ گرے تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا میرے شہزادے اگر جھوٹ بول دیتا تو بچ جاتے۔ غوث پاک کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے سنو میں 40 سکے جھوٹ بول کے بچا سکتا تھا لیکن ماں کی زبان کیسے بچواتی؟ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ کہا یہ 40 سکے ہیں، اگر سچ کے لیے جان بھی دینی پڑے عبدالقادر حسن غزنوی کے لیے جان چھوڑا سکتا ہے۔ عظمت سرکار غوث اعظم، محفل سرکار غوث اعظم، آمد حضور رئیس الانبیاء۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ تم کتنے وعدے کر کے ماں سے نکلتے ہو؟ کہاں جا رہا؟ بس امی ابھی آیا بس آدھا گھنٹے میں آ رہے ہیں۔ کتنے بجے لوٹتے ہو یار؟ کتنے بجے لوٹتے ہو؟ کبھی رات کو 12 بجے، کبھی 11 بجے، کبھی 1 بجے۔ جب یاروں کے ساتھ تو بیٹھ کے چائے پی کے ٹھٹے لگاتا ہے نا، کاش تجھے سمجھ آ جائے کہ ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ کاش تجھے خیال آ جائے اس بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں، نظریں اس کی چوکھٹ میں جمی ہوں گی، میرا لال نہیں آیا۔ اور تو یاروں کے ساتھ بیٹھ کے دانت کاٹتا رہا، بوڑھی ماں بدلتی رہی۔ 1 بجے تو گھر میں آتا ہے نا، 1 بجے ماں کہتی ہے مجھ سے آدھا گھنٹے کو کہہ کے گیا تھا، خدا کی قسم میں قربان جاؤں ان کے قدموں پہ۔ کتنے جلسوں میں حضرت اس لیے نہیں آئے، خبر ملی ماں بیمار ہے، ماں بیمار ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت کم میری ملاقاتیں حضرت سے، اکثر جلسوں میں حضور کیوں نہیں آئے؟ پتہ چلا آج ماں کے ساتھ لکھنؤ ہاسپٹل میں ہے، آج فلاں ہاسپٹل میں ہے۔ آج خدا کی قسم تم اپنے فائدوں کے لیے منٹ ماں کے لیے خالی نہیں چھوڑ سکتے، مگر قربان جاؤ ان لوگوں کے، انہوں نے ماں کا احترام سکھایا ہے، ماں کا احترام سکھایا ہے۔ ہم رات کے 1 بجے آتے ہیں، ماں کا لہجہ ہوتا کہاں تھا؟ کہتے چپ رہا کر، تجھے کیا لگتا ہے؟ کہا بیٹے رات میں دیر نہ کیا کر، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، باپ باپ ہوا کرتا ہے، یہ کروٹیں بدلا کرتے ہیں، تمہیں غیرت نہیں آتی ہے؟ یاروں کی چائے تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے، ٹھوکر مار دو ان لوگوں کی یاری کو جب ماں باپ کے وعدے توڑنے پہ مجبور کر دے، ٹھکرا دو ان لوگوں کو، اس لیے کہ یہ سارے یار جھوٹے ہیں، تیرے ماں باپ سچے ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سنے عمران بھائی، جب وہ دولت اتنی کہ اس کے لاکھوں کے کروڑوں کے خرچے والے اس کے یار اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جب اس سے پوچھا گیا اسپتال کے اندر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پتا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا تھا جب سے بستر پہ لیٹا ہوں وہ یار جو میرے ساتھ گاڑیوں میں گھومتے تھے، 3 یاروں کے علاوہ کوئی ہاسپٹل میں دیکھنے نہیں آیا۔ کوئی بات لگے بھی تو کوئی بات نہیں، بعد میں عمران بھائی کر لینا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ دنیا ہاتھ چومتی ہے، کوئی کمی ہے ان کے لیے ہاتھ چومانے کی؟ خدا کی قسم اگر یہ کہہ دے کسی سے میرے لیے سونے کا فرش بچھا، ایسے ایسے چاہنے والے اپنی کھال بچھا دیں گے اوپر والے، ایسے ایسے چاہنے والے، یہ اللہ نے عزتیں دی ہیں، لیکن کبھی ان کی حویلی میں جاؤ تو ماں کی قدموں میں بیٹھے ملیں گے۔ ان سے سیکھو نا، ان سے سیکھو یار، جو پردے کے سامنے والا مسئلہ ہے وہ پیچھے بھی رکھا گیا، ہوش میں رکھ کر۔ ماں کیا کہتی ہے؟ تیری رات میں آیا بیٹے تو کہتے ہو چپ رہا کر، یہ کوئی بچہ نہیں ہے، علماء بیٹھے تو سچ بتانا۔ جب مدرسوں سے لوٹتے تھے نا
تو خدا کی قسم اتنے ہمارے یار خوش نہیں ہوتے تھے ہمیں دیکھتے جتنی ہماری ماں خوش ہوا کرتی تھی. ہاں آج بھی بیٹا پردیس کمانے چلا جائے گا عورت حساب لگاتی کتنے مہینے ہو گئے کتنی تنخواہ اکٹھی ہو گئی ہوگی, لیکن ماں شام کو روز فون کر کے کہتی بتا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, تو نے پانی پیا کہ نہیں پیا, ہاں تو نے پانی پیا کہ نہیں پیا. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہ فطری بات ہے. آپ بتائیے سب نے دیکھا حضور تشریف لائے, لوگ چاہتے تھے بچ جائیں, بچ جائیں, یہ سب جانتے ہیں ہمارے بیٹے کی اتنی عزت ہے, لیکن ماں ہوگی نا, اسے تو یہی فکر رہتی ہوگی نا میرا لال اویس کہاں ہوگا, وہ کس جگہ بیٹھا ہوگا. یہ ماں ہوتی ہے, اسے سمجھیے, کوشش کیجیے. وہ کہتی ہے اتنی رات کیسے لگا دی, کہتے تو چپ رہا کر, تیری باتوں سے خون کھولتا ہے, میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں. ویسے ماں کو کہتے ہو نا تو اس کا دل ٹوٹتا ہے, وہ کہتی پگلے تو کچھ اور دیکھ رہا ہے, میں کچھ اور دیکھ رہی ہوں. یہ ماں ہوتی, وہ کہتی پگلے تو کچھ اور دیکھ رہا ہے, میں کچھ اور دیکھ رہی ہوں. اور تمہیں خدا کا واسطہ جب دیر سے آیا کرو ماں دروازہ بند کر دے, تم کھٹکھٹاتے ہو دروازہ کھولنے میں دیر ہو جائے تو لہجہ اونچا نہ کرنا, انہیں ڈانٹنا مت. یہ تمہارے نوکر نہیں ہے, یہ تمہارے مالک ہے, تمہارے آقا ہے, تمہارے بادشاہ ہیں, تمہارے سردار ہیں, یہ سب کچھ ہے تمہارے. ان کی خدمت کیا کرو, ان سے اونچے لہجے میں بات نہ کیا کرو. یہ دروازہ کھول دیں ان کا احسان ہے, اگر یہ نہ بھی کھولے تو بیٹھ جایا کرو دروازے پہ, ان کی نیند خراب نہ کیا کرو. پھر بھی یہ دروازہ کھولتے ہیں, تم گالیاں بکتے ہو, ٹاٹا کرتے ہو, اور خدا تمہیں ہدایت کی توفیق بخشے. گھر میں آتے ہو وہ پوچھتی ہے اتنی رات تک کہاں تھے, تو لہجے بدل دیا کرتے ہو. اور یار آج ان کے لہجے سے, ان کے غصے سے کبھی غصے میں نہ آیا کرو, برداشت کر لیا کرو, ورنہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جس دن یہ ماں سفید کفن میں لپٹ کے چلی گئی, یہ باپ جس دن سفید چادر میں چلا گیا, تمہاری رات کو آؤ گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, 3 بجے آؤ گے کسی کو کھانے پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا. یہ ایک ماں ہی تو ہے, جب دیر سے آؤ تو روٹی پہ انتظار کرتی ہے, اگر نہ آؤ تو کھانا نہیں کھاتی ہے. یہ ایک ماں ہی تو ہے جو تیرے لیے رات پر جاگتی ہے. کل جب ماں چلی جائے گی تو آئے گا ماں نہیں ہوگی, اس وقت تیرے کان ڈھونڈیں گے وہ آواز کہاں ہے جو راتوں کو ڈانٹنے کے لیے آیا کرتی تھی, وہ لہجہ کدھر ہے جو مجھے رات کو اٹھ کے پوچھتا تھا اب تک کہاں ہے. اس وقت تم خون کے آنسو رو گے, سب کچھ ہوگا, تمہیں چارپائی تو دکھائی دے گی, لیٹنے والی ماں نظر نہیں آئے گی, تمہیں وہ کمبل تو دکھائی دے گا لیکن لپیٹنے والی ماں دکھائی نہیں دے گی. ہو سکتا ہے تمہیں پکڑ کے چلنے والی لاٹھی بھی نظر آ جائے لیکن ٹیک لگانے والا بوڑھا باپ دکھائی نہیں دے گا. اگر یہ ہے تو ان کی عزت کر لو, خدا کی قسم ان کے لہجے میں سختی ضرور ہوتی ہے, دشمنی نہیں ہوتی ہے. یہ سورج ہوتے ہیں, اگر یہ نہ نکلے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. انہی کی روشنی ہے جو زمانے میں چمک رہے ہو. منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے بڑا شان چھوا. ماں باپ عزت کریں, ماں باپ کی قدر کریں. عالم ہو, مولوی ہو, پیر ہو, کوئی بھی ہو, ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کو تو سب جانتے ہیں نا, سب جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو, جانتے ہیں نا سارے لوگ, سارے جانتے ہیں. حیرت کی بات سمجھے ذرا میری ایک بات, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, آپ کا عشق رسول مکمل ہے, مکمل. کیسی ذات اللہ تعالیٰ کی, سوچ سکتے ہیں, سوچے سکتے ہیں. ایسی ذات ہے, مدینہ شریف جاتے ہیں, علامہ ضیاء الدین مدنی سے سامنے بیٹھے, انہوں نے کہا حضور جب سے آپ مدینہ شریف آئے ہیں کبھی آنکھیں سوکھی نہیں دیکھی, ہر وقت روتے رہتے ہیں. سنیں لوگ جاتے مدینہ شریف, سنیں برا نہ مانیے, مائی میں آپ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے جھڑ جائے. سمجھ لیجئے گا, بس اپنی اصلاح ہم سب کچھ کریں, ہم خود اپنی اصلاح کرنے لگے, خدا کی قسم پورا معاشرہ سنور جائے گا. نوجوانوں اللہ کبھی مدینے لے جائے نا حضور کی چوکھٹ پہ, 2 کام میری مرضی سے کرنا, 2 کام میری مرضی سے کرنا. حضور کی چوکھٹ پہ حاضری کے بعد پہلی حاضری اماں خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں دینی, یہ محسن علیہ السلام ہے. دوسری حاضری خدا کی قسم نبی کی امی کے مزار پہ دینی, نبی کی امی کے مزار پہ کرنی. میں نے بڑے بڑے موٹے پیروں کو دیکھا, دعا کیجئے گا شفا مروا کی, صحیح کر رہے ہیں. مر گیا کیا, صحیح کر رہا ہے, تجھ پہ کہ پتھر گر رہے ہیں. سوچنا چاہیے. یہ دعا کے لیے فون نہیں کیا, یہ دکھانے کے لیے فون کیا میں کہاں کھڑا ہوں.
میرے امام تیرے عشق کو سلام. ہم خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا نام جھوٹا نہیں لیتے, ہم سچا لیتے ہیں. ہماری رگوں میں امام احمد رضا ہے. اور ایک بات بتا دوں, امام احمد رضا یہ 4 لوگوں کا مسلک نہیں ہے. یہ 4 لوگوں کا مسلک نہیں ہے. اگر 4 لوگ گھیر کے بیٹھ جائیں, نہیں یہ خارجی داخل. سنیں مسلک اعلیٰ حضرت والا کون ہے. میں اعلان ٹنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں, ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے بھی ہو بھلا جمنا خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب فرانا نور کا. کسی کے باپ کی لپوتی نہیں, ایک فکر کا نام مسلک اعلیٰ, ایک آفاقی پیغام کا نام مسلک اعلیٰ. ہاں خدا را امام احمد رضا. نوجوانوں دعا کریں اور حضرت سے بھی خصوصی دعا کرائیں, اللہ ہم سب کو حضور کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے. کوئی آنکھ ایسی نہیں جو ان کے لیے نہیں روتی, کوئی دل ایسا نہیں جو مدینے کے لیے نہیں رکھتا. اللہ کے مدینہ شریف کبھی جانا نہ تو موبائل نہ چلانا, سیلفی مت لے, پھینک دینا کچھ دن کے لیے. وہ ویڈیو کیا جس میں وائرس آ جائے تو ختم ہو جائے, وہاں تو وہ ویڈیو بن رہی ہے جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے, جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. ہاں خدا کی قسم وہ وہاں پہ چیزیں آپ کی محفوظ ہو رہی ہیں. حضور کے روزے پہ جانا نہ گردن جھکا کے جانا, یہ سوچنا کہاں میرے قدم کہاں ان کا حرم. مقدر یہاں لے آیا, وہ کہا تھا نہ کسی نے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. ہاں دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھوں. حضور کے روزے پہ اگر جانا تو سنبھل کے جانا. اعلیٰ حضرت سے علامہ ضیاء الدین مدنی نے کہا تھا حضور ہے روتے ہی رہتے, مسئلہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا یار پوری زندگی دور رہ کے سلام پڑھا, آج میرا جی چاہتا ہے کہ حضور سامنے ہو اور میں ان پہ سلام پڑھوں. کیا احمد رضا اس لائق نہیں کہ انہیں دیدار ہو جائے. کہتے میرا ہاتھ پکڑو حضور کے روزے پہ لائے. کہنے لگے پھر اعلیٰ حضرت نے پڑھنا شروع کیا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اس کے بعد ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں چیخ نکلی اعلیٰ حضرت کی, کہتے ہیں یار اوقات سے زیادہ مانگ بیٹھا, حیثیت نہیں تھی یہاں تک آنے کی, آ گیا اور اوقات سے زیادہ مانگ لیا. ان کی نظروں میں تو سب ظاہر تھا, کون قطب ہے وہ جانتے ہیں, کون ابطال ٹائم رہا ہے انہیں پتا ہے, کون غوث ہے انہیں سب کی خبر ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھ سارے اللہ والے گھوم رہے ہیں اور میں نے کتنی بڑی چیز مانگی ہے. امام نے اپنے آپ کو گرایا اور کہتے ہیں کوئی تو پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. اتنا کہنا تھا پردے پھٹ گئے جلوے سامنے تھے. امام احمد رضا بولے پیش نظم بولو بہار, سجدے کو دل سے بے قرار, روکیے سر کو روکیے آگے بھی امتحان. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ایک بات بتا دو بس آخری بات, اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کے فیض و برکات سے نوازے. میں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں, مصروف ترین شخصیات اور بزرگ ترین شخصیات کو زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں, زیادہ انتظار. صبح میں ہزاروں لوگوں کی لائن لگی ہے اور میں مجھے ڈر لگ رہا, میں کچھ باتیں کہہ نہیں پا رہا ہوں, ہمت نہیں ہو رہی, لیکن میں نے اتنا دیکھا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, کیا نسخہ ہے شفا ہے صلی علی محمد. کوئی بھی بیمار آئے نا صرف ایک پھونک ڈالی جاتی ہے, ایک پھونک ڈالی جاتی ہے, 15 دن کا وعدہ ہے. میں 99% ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں 15 کے بعد آنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آ جائیں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. خدا کی قسم اگر بیٹا ایسا ہے تو پھر کربلا والا حسین کیسا ہوگا. اگر اس کربلا والے کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا تو پھر نجف والا کیسا ہوگا.
نجف اشرف والا کیسا ہوگا؟ ہاں نجف اشرف والا کیسا ہوگا؟ حضرت مولا کائنات مولا علی ان کے ابا ہے، ان کے گھر کی بات ہے، اور اپنے گھر کی بات اولاد زیادہ بہتر جانتی ہے، لیکن میں جتنا بڑوں نے کہا ہے اس کا ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات کی 3 جلد میں تحریر فرمایا کہ حضور سے پہلے انبیاء کی امت کے جتنے اولیاء تھے اللہ ان سب کو ولایت علی کے توسل سے عطا فرمایا، مولا کائنات کے توسل سے ان کو ولایت رب تبارک و تعالی عطا فرمایا کرتا تھا۔ سوچو تو صحیح، علی کی شان آپ دیکھیں، یعنی عالم ارواح میں بھی ولیوں کی روحوں پہ کرم تھا میرے مولا کائنات۔ اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی ذات، اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی ذات جس کے بارے میں میرے امام نے کہا جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا۔ ہمارا نبی بات ختم کرنے لگا ہوں، میں نے کیا بات کہی؟ توجہ ہے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اگر قیامت کے دن سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہہ دیا فرشتوں کیا بات ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔